दो शरीफ खानदानों में से एक लड़का और एक लड़की की आपस में शादी हुई। लड़का बेहद शरीफ था और सरकारी नौकरी भी करता था, इसीलिए रिश्ता जल्दी हो गया था। शादी की पहली रात जब दूल्हा अपने कमरे में आया तो देखा बीवी बैठी रो रही है। उसने सोचा शायद घर वालों की जुदाई की वजह से रो रही है। शौहर ने पूछा, क्या हुआ है? बीवी ने बदतमीजी से जवाब दिया कि तुम्हें क्या? जिस पर शौहर ने कहा कि ये मेरा हक है और फ़र्ज़ है और मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या हुआ है। बीवी ने कोई जवाब न दिया। शौहर ने सोचा करीब जाके पूछता हूँ। जब शौहर बीवी के करीब गया तो कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे बस तलाक चाहिए। शौहर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तलाक की वजह क्या है? बीवी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। शौहर ने कहा, कौन है वो? बीवी, मेरा कज़न है और हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, मगर घर वाले नहीं माने। शौहर ने कहा, जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो भागकर शादी क्यों नहीं की? बीवी ने कहा, क्योंकि हमने आपस में तय किया हुआ था कि घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो अब आप तलाक लेना चाह रही हैं, फिर इसके बाद क्या करेगी? बीवी ने जवाब दिया, मैं अपने इसी कज़न से शादी करूँगी। जिस पर शौहर ने कहा, क्या अब भी वो तुमसे शादी के लिए राज़ी हो जाएगा? क्यों नहीं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। शौहर ने पूछा, क्या तुम्हें उसका नंबर याद है? बीवी झट से बोली, उसका नंबर मैं कैसे भूल सकती हूँ? शौहर ने फ़ौरन जेब से मोबाइल निकालकर उसे पकड़ाते हुए कहा, ये लो मोबाइल और उसको कॉल करके कहो कि तुमने तलाक ले ली है और वो तुमसे शादी कर ले। बीवी ने अपने कज़न का नंबर मिलाया और 2-3 बेल के बाद कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो, कौन है? मैं बात कर रही हूँ। कौन मैं? देखो मैं इस वक्त बहुत दुख में हूँ, आपने जो कहना है जल्दी कहो। अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं मुस्कान बात कर रही हूँ। और तुम तो मुझे कभी ना भूलने के वादे करते थे, एक दिन में ही भूल गए हो। देखो, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारी खातिर तलाक ले रही हूँ और तुम सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हो। देखो, जो हो गया सो हो गया। अब तुम तलाक ले भी लो तो मेरे घर वाले एक तलाक याफ्ता लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे। और तुम, क्या तुम भी मुझे नहीं अपनाओगे? नहीं, मुझे मेरे दोस्तों ने समझा दिया है और वैसे भी तुम तो मुझे छोड़कर ही जा चुकी हो। अब कभी ना मुझे फ़ोन करना और ना ही कोई राब्ता करने की कोशिश करना। दूसरी तरफ से फ़ौरन कॉल काट दी गई। लड़की ने अपने शौहर की तरफ देखा, वो भी पास खड़ा उसे ही देख रहा था। लड़की कुछ खामोश सी हो गई तो शौहर उसे अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। लड़की का दिमाग दुखने लगा था। कुछ ही पल में वो होश व हवास से बेगाना हो गई थी। रात के 3 बज रहे थे। शौहर नमाज़ फजर पढ़ने के लिए मस्जिद जाने लगा तो सोचा बीवी को भी नमाज के लिए उठा दो। मगर जब वो कमरे में आया तो बीवी बेहोश पड़ी थी। पहले तो उसे देखकर शौहर घबरा गया, फिर घर वालों को बुलाया और उसे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाकर पता चलता है कि बीवी को कोई दिमाग का मसला हो गया है और उसकी वजह कोई गहरा सदमा है। लड़के के घर वाले लड़के से इस सदमे के बारे में पूछते हैं, मगर वो लाइल्मी का इजहार करता है, हालांकि वो सब जानता था। थोड़ी देर के बाद वो एक बहुत अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास मशवरे के लिए जाता है। डॉक्टर शौहर को बताता है कि उसकी बीवी ने किसी बात का गहरा सदमा लिया है। मैंने दवा तो दी थी है, अब बस उसे आराम की ज़रूरत है। जी बेहतर, क्या मैं उसे घर लेकर जा सकता हूँ? जी जी, अब वो बेहतर हैं, आप ले जा सकते हैं। शौहर बीवी को साथ लेकर घर आ जाता है। घर आते ही सब घर वालों ने दुल्हन का हाल दरियाफ्त करना शुरू कर दिया, मगर दुल्हन खामोश रही।
لڑکے نے سب سے کہا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مریض کے پاس شور نہیں ہونا چاہیے اور اسے سہارا دے کر کمرے میں لے جاتا ہے، اور پھر اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر آہستہ آواز میں پوچھتا ہے، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ہے، آہستہ آواز میں ہی جواب آتا ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد دلہن کہتی ہے، میں نے رات کو آپ سے بدتمیزی کی، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ شوہر، ارے معاف کیا، تم زیادہ زور نہ دو دماغ پر۔ اور ہاں، میں بھی ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیے۔ اب تمہارا آگے کیا ارادہ ہے؟ میرا مطلب ہے اب کیا چاہتی ہو؟ شوہر نے بڑے ہی تیکھے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اب مجھے زندہ ہی نہیں رہنا، خودکشی کر لوں گی۔ خودکشی؟ خودکشی کیوں؟ کیونکہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اس کی سزا صرف خودکشی ہی ہو سکتی ہے۔ کون سا گناہ محترمہ؟ محبت کا گناہ۔ میں نے محبت کی تھی اس سے بڑھ کر، اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ مگر محبت تو گناہ نہیں۔ محبت گناہ نہیں، مگر جب محبوب بے وفائی کرے، اور خاص کر جب مرد بے وفا ہو، تو محبت عورت کے لیے گناہ بن جاتی ہے۔ میں نہیں مانتا، اور بے وفا کوئی نہیں ہوتا، مگر مجبور ضرور ہو جاتا ہے۔ میں نہیں مانتی مجبوری کو، بیوی نے کہا۔ اب تم اپنی ہی مثال لے لو، تم نے اپنے خاندان کی عزت کے خاطر محبت کو قربان کیا تھا۔ بیوی اس ساری گفتگو سے بیزار ہونے لگی تھی۔ شوہر بھی بات سمیٹتے ہوئے، میں کل سے آفس جاؤں گا۔ اس پر بیوی بولی، تو میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ بھائی تم میری بیوی ہو، اور ایک بیوی کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر کہاں گیا ہے۔ دیکھیے، مجھے یہ بتانے کی زحمت مت کیجیے، مجھے آپ سے اور آپ کے کام سے کوئی سروکار نہیں۔ بیوی اکتاہٹ سے بولی، اوکے، میرا کام تھا بتانا، تم مانو یا نہ مانو۔ مجھے سب مردوں سے نفرت ہو گئی ہے، یہ سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بیوی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، اچھا تو کیا مجھ سے بھی؟ کیا آپ مرد نہیں ہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا چلو، مجھے یہ بتاؤ، کیا تم ان مردوں میں اپنے بھائی اور والد کو بھی شامل کرتی ہو؟ ابھی بیوی نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شوہر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ پھر وہ فون سنتا سنتا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا، اور بیوی لیٹے لیٹے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچنے لگی۔ شوہر کے موبائل پر آنے والی کال اس لڑکی کے والد کی تھی، جو داماد اور بیٹی کا حال احوال دریافت کر رہے تھے، اور شوہر بڑے ہی ادب اور عزت سے ان سے بات کر رہا تھا، اور کل گھر پر آنے کی دعوت بھی دے رہے تھے۔ جب فون سن کر شوہر واپس کمرے میں آیا تو بیوی نے پوچھا، کس کی کال تھی؟ شوہر نے مسکراتے ہوئے، آپ کو تو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اس بات سے۔ چلیں میں بتا دیتا ہوں، آفس سے کال تھی، صبح جلدی ڈیوٹی پر جانا ہے۔ ویسے بھی رات کافی ہو گئی ہے، میں نے صبح جلدی نکلنا ہے، اور اپنا کمبل اٹھاتے ہوئے صوفے پر لیٹ جاتا ہے، جبکہ بیوی بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے۔ جب شوہر سونے کے لیے لیٹتا ہے تو بیوی کی آواز آتی ہے، آپ نے میرے اور اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ کیا بتانا تھا؟ یہی کہ ہمارا بستر الگ ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں کیوں کسی کو بتاؤں گا؟ اب سو جاؤ، اور صبح مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا۔ اس پر بیوی کے منہ سے بے اختیار جی نکل جاتا ہے۔ صبح جب فجر کے وقت شوہر کی آنکھ کھلتی ہے تو بیوی پہلے سے ہی وضو کر کے جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ شوہر بھی وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو بیوی ابھی بھی جائے نماز پر بیٹھی زاروں قطار روتے ہوئے دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ کچن میں کچھ پکانے کے لیے چلی جاتی ہے، اور شوہر یہ سب حیرانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بیوی ناشتہ شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے،
میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بولیے، شوہر نے خود کو سنجیدہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ وہ میں بہت بری ہوں نا؟ جی نہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں۔ دراصل میں ایک غلط عورت ہوں، میں نے محبت جیسی غلطی کی ہے، مگر آپ تو شریف گھرانے کے شریف مرد ہیں، آپ تو مجھ جیسی لڑکی کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو… ارے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تم میری عزت ہو، میں ہر حال میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم نے جو غلطی کی اس کی تم نے معافی مانگ لی، اور معاف کرنا میرے رب کی صفات میں سے ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، اور جب تم سچے دل سے توبہ کر رہی ہو تو میں کیوں اپنی عزت کو رسوا ہونے دوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں ایک طلاق یافتہ کو ہمارے معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جب میرے خدا نے تمہیں میری قسمت میں لکھا ہے تو میں کیوں اسے غلط قرار دوں؟ بیوی روتے ہوئے بے اختیار شوہر کے گلے لگ گئی اور زندگی بھر اس کی فرما برداری کا وعدہ کر لیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کی قسمت میں ایک بہترین مرد لکھا تھا، اور ایک اچھا شوہر اور عقل مند مرد وہی ہے جو نادان بیوی کو سیدھے راستے پر اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ شادی سے پہلے کی محبت سوائے شر اور گناہ کے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان لڑکیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور ایک شوہر کو کبھی کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے تو چاہیے تھوڑا صبر اور برداشت سے کام لے۔ جس ہستی نے آپ کی قسمت کسی ایسے انسان سے جوڑی ہے جس سے آپ کا رشتہ بنایا ہے، وہی اس میں برکت بھی ڈال دے گا۔ ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔